کافر کی وجہ سے خدا دا اپنی کبریائی دے وچ، اپنی احدیت وچ، اپنی سمدیت وچ، اپنی ذات وچ، اپنی صفات وچ اڈو پردے مردے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد لم یلد لم یلد ولم یولد. اڈو آدھے مولا علی منظور کیا ایک پھیرا پاوے ہا ایک بال دیواوے ہا کہ چاہیے کہ وہ دیران دی ستھڑ نظرانے کی تھے تھک کئی چلی گئے. تین 300 سال بعد شروع کیا جانے والا عمل اس کو تم عبادت کا درجہ دیتے. تم سنی ان سے میری بحث نہیں ہے، نہیں ہے میری بحث، بالکل نہیں میں ان سے بحث کروں. ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں جو غلط فہمی کا شکار جو صرف اس بات کے اسیر ہیں کہ وہ ہمارے حسین کا نام لیتے ہیں اور ظالم تجھے معلوم نہیں وہ حسین کی محبت میں آنسو بہا کر تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا. حسین کی محبت کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ تو ابو بکر کا دشمن بن جائے، تو عمر کا دشمن بن جائے، تو عثمان کا دشمن بن جائے، تو علی کا دشمن بن جائے، اور تو خاندان نبوت کا اور تو سارے صحابہ کا دشمن بن جائے، تو قرآن کا منکر بن جائے، تو خدا کی توحید کا منکر ہو جائے. یہ ہے حسین کی محبت کا مطلب. کہاں ہے بتاؤ علی سے محبت کا یہ صلہ کہ علی سے محبت کرنے کے بعد تمہارے پاس نماز نہ رہے، تم چرس پینے لگ جاؤ، تم بھنگ پینے لگ جاؤ، تمہاری شکل و صورت دہشت گرد والی ہو جائے، تم پردہ درجے کے بدماش اور لوفر نظر آؤ، جوتے تم رکھ لو، بدبو کے پھدکے تمہارے جسم سے آئیں، لکھے تمہارے چہرے پر ہو، تم لوہا پہن لو، تمہارا لباس تہذیب و شرافت سے عاری ہو جائے، تمہاری گفتگو انسانی اخلاق سے دور نکل جائے، جب تم بولو تو گالی دو، جب منہ سے لفظ نکلے تبرہ نکلے، جب نکلے سب و شتم نکلے. یہ ہے علی کی محبت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت. وہ پاکیزہ گھرانہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والا، دین سمجھنے والا، جن کے سامنے فرشتے آئے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے. علی کی محبت کا مطلب یہ ہے، سیدہ فاطمہ کی محبت کا مطلب یہ ہے، حضرت حسن کی محبت کا مطلب یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دو، 5 وقت کی نماز کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا اس کا انکار کر دو. کیوں نہیں تم سمجھتے؟ تمہارا یقین اس بات پر بیٹھ جاتا ہے کہ تازی کو دیکھ لینا، چوم لینا یہ کار ثواب ہے، کار عبادت ہے. جب وہ کار ثواب بن گیا، کار عبادت بن گیا، تو پھر نماز جاتی رہے گی. جب علی کو مشکل کشا مان لو گے تم کو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. جو علی نبی نے تم کو دیا ہے تم کو وہ نہیں ماننے دیتے. نبی نے اپنا داماد، اپنا صحابی، 10 مبشرہ میں سے، جنت کے سرٹیفکیٹ والا، جنت کے سرداروں والا، نیک، صالح، عابد، متقی، امام الزاہدین، امام العابدین، امام المتقین، امام المؤمنین، ابو بکر کے پیچھے چلنے والا، عمر کے ساتھ دینے والا، عثمان کے ساتھ چلنے والا، عثمان کی اطاعت کرنے والا، خلیفہ راشد، وہ نہیں. اور وہ خدا نہیں ماننے دیا تم کو جو خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بنوایا. ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تکلیفیں، جتنی کلفتیں، جتنی صعوبتیں، جتنے مصائب و آلام، شدائد، پریشانیاں برداشت کی، صرف اللہ کو منوانے کے لیے رسول نے برداشت کی. جس رسول نے اتنی محنت کے بعد جو خدا تم کو منوایا، اس نے خدا کو تمہارے دل و دماغ سے نکال کے وہاں علی کو مشکل کشا بنا کے بٹھا دیا. یہ نبی سے محبت ہے. نبی کی ساری محنت، علی کی جھوٹی محبت کے نام پر ساری محنت تمہاری وہ لوٹ کر لے گیا. 23 برس کی نبی کی محنت تمہارے دل و دماغ سے نکال دی. 23 برس میں نبی نے اللہ سے قرآن حاصل کیا، تمہیں وہ چھوڑنا پڑا. 23 برس میں نبی نے صحابہ کی پاک جماعت تیار کی، تم نے وہ چھوڑ دیا علی کی محبت.
خدا جن پر اعتماد کرتا ہے، پیغمبر کے بعد یہ کتاب جن کے سپرد کرتا ہے، تم علی کی محبت میں ان پر عدم اعتماد کرتے ہو کہ وہ منافق تھے؟ یہ علی کی محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا کون سا انداز ہے؟ اور محبت کرنے والے تو دشمن کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ اہل محبت کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہے۔ پھر کتنی خوفناک بات کہتے ہیں جس پر ہمارا سنی سے پھولنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اور اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اتنی بات میری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ کہتے ہیں ہمارا اور اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں، یہ دین صحابہ سے لیتے ہیں، ہم اہل بیت سے لیتے ہیں۔ اور سنی کہتا واہ 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 واہ، لاکھ 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 لعنتیں تیری واہ واہ ہوتے ہیں، کروڑ دفعہ لعنتیں۔ کہ جاہل نہیں تو سمجھ کہ جان اس کو کریں گی تو خدا تک توبہ دی توفیق دے۔ اتنی بات کہہ کر وہ تم سے تمہارا ایمان چھین کر لے گیا۔ وہ کتنا عیار ہے کہ دلاورست تجھ دے کے بکف چراغ دارم، کیسا بے حیا اور بے شرم چور ہے کہ چوری کے لیے بھی آیا ہے، چراغ ہاتھ میں لے کے نکلا۔ دلاورست تجھ دے کے بکف چراغ دارم، تمہارے سامنے بیٹھ کر صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر گیا۔ وہ کہتے ہیں سنی صحابہ سے لیتا ہے، میں اہل بیت سے لیتا ہوں۔ وہ صحابہ کا دین اس کو قبول نہیں، وہ ان پر اعتماد نہیں کرتا، تم واہ 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 کہہ رہے ہو۔ اور بتخد پترا تیرا ایمان نہیں رہا، توبہ کر، استغفار کر، اس پر خوش مت ہو، لعنت بھیج، اس کی زبان کو روک، کیوں مردود پیغمبر پر تہمت لگا کر کافر ہو گیا ہے۔ پیغمبر 2 دین لے کر آیا ہے، پیغمبر 2 قرآن لے کر آیا ہے، گھر والوں کو اور دین بتاتا ہے، باہر والوں کو اور بتاتا ہے۔ جڑا نہیں منے گا وہی ہے گال سن۔ کام کرو، کام کرو، تم پتہ نہیں کس خیال میں ہو، تم پتہ نہیں کس خیال میں ہو۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ تمہیں نہیں معلوم دشمن کتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا ہے۔ تمہارے اس عقیدے سے کوئی اختلاف نہیں، میں اختلاف رکھنے والوں کو اپنے میں سے نہیں سمجھتا۔ میں نہیں جانتا فتویٰ شفتویٰ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفار کی نشانی ہے، بس۔ لیغیظ بہم الکفار۔ مولوی کیا کہتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، فقیہ کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لا حول ولا قوة لا حول۔ ہاں جی، کیا عرض کر رہا تھا جی؟ لیغیظ بہم الکفار، کیا اللہ نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع الله أكبر كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نبی دی 23 سال دی کمائی جو سامنے آئی نا ابو بکر کی جماعت آیا الصادقون الفائزون